السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نون ساکن کا چوتھا رول پڑھیں گے، نون ساکن اور تنوین کا، اور اس کا نام ہے اخفا۔ اخفا کا معنی ہوتا ہے مخفی سے نکلا ہے، مخفی کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اس کے حروف کون سے ہیں؟ تو اس کے حروف 15 حروف ہیں، 15 حروف ہیں، لیکن آپ کو یہ حروف یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اگر آپ پچھلے جو حروف ہیں وہ یاد کر لیں گے اور حروف تہجی میں سے پھر ان حروف کو مائنس کر دیں گے تو جو بچ جائیں گے وہ اخفا کے حروف بن جائیں گے۔ جیسے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نون ساکن کے فوراً بعد کوئی حرف ہے تو سب سے پہلے آپ چیک کریں گے کہ یہ حروف حلقی میں سے تو نہیں ہے۔ حروف حلقی کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تو پہلا رول ایکسکلوڈ ہو گیا کہ یہ اظہار نہیں ہو رہا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں با تو نہیں آ رہا، تو با نہیں آ رہا اس کا مطلب اقلاب نہیں ہو رہا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر یرملون میں سے کوئی حرف تو نہیں آ رہا، اگر نہیں آ رہا تو پھر آپ کہیں گے کہ ادغام نہیں ہو رہا۔ اور اب ان میں سے کوئی حروف نہیں ہے تو اس کا مطلب اب چوتھا ہی ہمارے پاس بچ گیا اور وہ ہے اخفا۔ تو اب یہاں پر اخفا کا رول ہو رہا ہوگا۔ جیسے اس کو کرتے کس طرح سے ہیں؟ اخفا میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک لفظ بولتے ہیں پنک، جب آپ پنک بولتے ہیں تو آپ این ساؤنڈ کرنے کے لیے اپنی زبان کی نوک کو تالو پہ ٹچ نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ ایک لفظ بولتے ہیں سنک، اسی طرح ایک لفظ بولتے ہیں آپ منکی۔ اسی طرح اردو میں بھی کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جیسے پنکھا، تو پنکھا میں بھی جب آپ بولتے ہیں پنکھا تو نون کو پوری طرح سے آپ ادا نہیں کرتے، آپ زبان جو ہے وہ تالو پہ نہیں لگاتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ زبان سے نون کا جو جگہ ہے جہاں سے نون نکلتا ہے وہ اس کو ہٹ نہیں کرتے، بلکہ بس ناک سے غنہ ہی آواز نکلتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اخفا، یعنی مخفی نون ادا کرنا۔ جیسے ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں ماں، میری ماں، میرا باپ، تو والا ماں، تو ماں میں بھی نون غنہ جو ہوتا ہے وہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا نون غنہ، تو اس کا مطلب خالی غنہ ہے، وہ نون کا نقطہ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر۔ تو بیسیکلی یہ وہی والا اخفا ہے، اس میں ہم نے نون کو پڑھنا نہیں ہے، نون کی بس ہلکی سی شائبہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز خیال رکھیں گے، وہ یہ کہ اس میں ایک غنہ ہوتا ہے، 2 کاؤنٹس کا غنہ ہوتا ہے، لمبا غنہ، طویل غنہ ہم اس پہ کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے ابھی ادغام مال غنہ میں کیا تھا من یقول والے اس میں، اور اسی طرح ہم نے اقلاب میں کیا تھا۔ اب اس میں اخفا میں بھی ہم 2 کاؤنٹس کا غنہ کریں گے۔ جیسے آپ کے سامنے لفظ لکھے ہوئے ہیں، حمزہ زبر نون ان اور تا زبر تا، تو پورا نون نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ نون ساکن کے فوراً بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، یہ با نہیں ہے، یہ یرملون میں سے نہیں ہے، تو یقیناً پھر یہ اخفا کا حرف ہے، تو پھر نون کو ہم پنک کی طرح پڑھیں گے۔ اور اگر زبر کے ساتھ پڑھنا ہے تو پنکھا، اس کی مثال آپ نے یاد رکھنی ہے، پنکھا، تو پا کی جگہ آ لگائیں، انکھا کر دیں، اور کاف کی جگہ تا لگائیں، تو انتھا، تو ان تا زبر تا، انتا، مطلب پنکھا کے اندر آپ زبر کے ساتھ جب بھی کوئی اخفا ہوگا تو پنکھا کے ساتھ پریکٹس کریے گا، تو یہ ہو جائے گا انتا۔ پھر یہاں آگے لفظ ہے دال کے ساتھ، حمزہ زبر نون دال، تو ان دال زبر الف دا، ان دا، تو الف مدہ ہے اس لیے لمبا کریں گے، دال 2 زبر دن، اندادن۔ اسی طرح آگے میم پیش نون دال، اب یہ جو آپ نے مخرج لینا ہوتا ہے نا، یہ نیکسٹ حرف کا مخرج لینا ہوتا ہے، یعنی نون ساکن جب ہم پڑھ رہے ہیں، نون ساکن کو چھپا رہے ہیں تو ہم اگلے جو حرف ہے اس کے مخرج کے پیچھے چھپائیں گے۔ تو یہ نون اور تا اور دال جو تھا یہ تو قریب نون کے ساتھ ہی ادا ہو رہا ہوتا ہے نا، نون کے مخرج سے، تو یہ تو آسان تھا، یہ بھی آسان ہی ہے انشاءاللہ۔ اس میں کیسے پڑھیں گے کہ دال کے لیے زبان جب ہم باہر نکالتے ہیں نا، اسی طرح ہم زبان باہر نکال لیں گے اور پھر ہم ناک میں سے آواز نکالیں گے۔ تو میم کا پیش ادا کرتے ہی ہم زال کے لیے زبان باہر نکال لیں گے، تو میم پیش زال مون، زبان باہر نکالی، مون، زال زیر زی، منزی، رو 2 پیش رن، منذرن۔ اسی طرح آگے حمزہ نون زا، اب زا نکلتا ہے زبان کی نوک کو نیچے والے دانت کا اندر والا جو حصہ ہوتا ہے نا، نیچے جو 2 دانت ہیں اس کے اندر والا جو حصہ ہے،
وہاں پر ہماری زبان کی نوک رکھی ہوتی ہے تو زا وہاں سے ادا ہوتا ہے. تو وہاں سے جب ہم وہیں پہ زبان رکھ لیں گے اور پھر نون کا اکفا کریں گے. انزلنا، کوشش کریں گے کہ زا کی آواز بہت زیادہ بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ واضح سنائی دے. پھر آگے سین کا مخرج بھی یہیں سے ہوتا ہے جہاں سے زا نکلتا ہے، تو یہیں پہ زبان رکھ لیں گے. عین زبر نون سین، سین زبر سا، با زیر یا بی، سبی، لام زیر لی، سبیلی. میم زیر نون شین، مینش، صحیح ہے، لمبا کریں گے. مین شین زبر شا، مین شجا، جیم زبر جا، را زبر را، تا دو زیر تین، شجراتن، مین شجراتن. اب آگے فا زبر نون صاد، فاؤں. اب یہاں پر دیکھیں جب جتنے حروف مستعلیہ آئیں گے نا تو اکفا کی آواز بھی تھوڑی سی مستعلیہ کے ساتھ نکلے گی، یعنی کہ جو زبان کا بالکل بیک سائڈ والا حصہ ہے جو کہ حلق کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بھی تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھے گا. تو ہم نے یہ پڑھے تھے نا اطباق کے حروف، اور ہم نے پڑھا تھا ہم نے مستعلیہ حروف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم تھوڑا سا زبان کے پیچھے سے اٹھاتے ہیں. تو فاؤں، صاد زبر صا، با صاد زبر با، صب، با کا قلقلہ واضح رہے گا. فاؤں صب، وعیفی، من طین، انظر، را بھی پر ہوگا یہاں پر. انفالی، اچھا انفالی، انف پہ آپ نے دانتوں پر اپنے ہونٹ جو ہے دانت جو ہیں وہ اپنے ہونٹوں پہ رکھ لینا ہے، اوپر والے جو ریبٹ ٹیتھ ہوتے ہیں، کیونکہ فا کا مخرج وہیں سے ہوتا ہے، اور اسی صورت میں آپ نے اکفا ادا کرنا ہے. انف ایسے، انفالی، انقضا، جنات تجری. اب آپ کو پتہ ہے نون تشدید پر بھی غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے اور پھر آگے اکفا کریں گے. تجری، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ بہت زیادہ آتا ہے قرآن مجید میں. پھر آگے اب دیکھیں یہاں پر کچھ لفظ میں نے تنوین کے ساتھ بھی لکھے ہیں. قولا، ساکلی زبان باہر نکال لیں گے. قولا ثقیلا، حبا جما، میم تشدید پر بھی غنہ ہوتا ہے. دکن، دکن، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.